جی اس ٹائم ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ اسحاق زکریا صاحب بھی موجود ہیں. ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں, پالیٹکس بھی کرتے ہیں, ہیومن رائٹس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو مختصراً اگر میں یہ کہوں کہ شہر کے جو مسائل ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے آج میں نے کچھ کویشچنز پوچھنے تھے. انہوں نے کچھ انٹرویوز کیے تھے, اس پہ کوئی بات کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جتنی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی پشت پناہی جو ہے وہ پولیٹیشینز کرتے ہیں, کچھ پاورفل لوگ کرتے ہیں. تو اگر اس قسم کے مسائل ہیں تو ان کی جڑ کہاں پہ ہے اور ان کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو آج اس حوالے سے اسحاق صاحب سے ان کی ویلیویبل اوپینین لیں گے. جی سر, تھینک یو. بہت شکریہ جی آپ کا. آپ ہمیشہ عوامی مفاد کے ایشوز پر بات کرتے ہیں اور ان مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے اہم بات جی جو آپ نے بات کی, ہم اگر ایک اوور ویو کریں اس بات کو تو آپ کو لگتا یہی ہے, بلکہ ہے یہ, لگتا نہیں ہے کہ ہر ایک مافیا کے پیچھے ایک مضبوط فوٹنگ موجود ہوتی ہے. ادروائز کمزور آدمی تو جو ہے جی اس کو تو 8 سے 9 گھنٹے میں ٹریس کر کے ٹریول کر کے اس کو سزا کے دہانے پر پہنچا دیا جاتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی طاقتور آدمی ہوگا, ابھی ڈار کی مثال آپ کے سامنے ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ اس لیے بندھے ہوتے ہیں کہ ان کو اپوائنٹمنٹس دینے والے, ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرنے والے اتنے مضبوط مافیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ان کی نشستوں پر براجمان ہی نہیں رہنے دیتے. تو انفارچونیٹلی پورے کا پورا سسٹم آپ دیکھیں, کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوگا بینگ اے سوسائٹی تو وہ ایسے لوگوں کے اختیار میں ہے. ارباب اختیار بیسیکلی آپ کے سیاستدان ہیں. گو کہ ایک جنگ ضرور ہے آپ کے اپر حلقوں میں کہ اصل اختیار سیاستدانوں کے پاس ہے یا مقتدرہ کے پاس ہے, لیکن اصل اختیار جو عوام نے دیا ہے وہ آپ کے سیاستدانوں کے پاس ہوتا ہے. اور چونکہ یہ سیاستدان جو ہے وہ آپ کے جنبہ برادری سسٹم, قومیت کی بنیاد پر یا بڑے سرمایے کی بنیاد پر یا الیکشن رگ کر کے آتے ہیں, تو وہ انہی بنیادوں پر اپنے سپورٹرز کو نوازتے ہیں, اپنے آگے غنڈوں کے پورے گروپ رکھتے ہیں, اور وہ غنڈہ بدماش گروپ ان کو وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں عام آدمی کی جو انصاف تک رسائی ہے وہ تو ممکن ہی نہیں رہتی, چونکہ وہ تگڑے سے تگڑا وکیل وہ کر لیں گے, تگڑے سے تگڑے وہ پورے سسٹم کو, گواہان کو, سب کو ہائی جیک کریں گے, تفتیشی کو ہائی جیک کریں گے, تو ایک پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے. ویری انفارچونیٹ کہ ہم لوگ جب اپنے ممبران منتخب کرتے ہیں تو ان کے انتخاب میں نہ تو ہم ان کا کریکٹر دیکھتے ہیں, نہ ان کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں, نہ ان کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے قابل ہیں بھی یا نہیں ہے. تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کے ٹاپ لیول پر ایسے لوگ آ کر بیٹھ جائیں جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں, بلکہ انہوں نے جنبہ برادری, قومیت, غنڈہ گردی, بدماشی, پیسے کے دونس پہ, گاڑیوں کے دونس پہ, کلاشنکوف کلچر کے دونس پہ ووٹ لیا ہوتا ہے, تو وہ اسی کو بنیاد بنا کر آگے چلتے ہیں اور ان کو اپنا مستقبل اسی میں نظر آتا ہے. تو عام آدمی جو ہے وہ اس چکی میں پستا ہی رہتا ہے.